سبز گنبد بسا ہے نظر میں، باغ جنت کی حسرت نہیں ہے۔ سبز گنبد بسا ہے نظر میں، باغ جنت کی حسرت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ الف، واو اور یا کے قاعدے، یعنی یہ حروف مدہ کے قواعد یہاں سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جمال القرآن میں ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں الف بے جھٹکا ساکن ہو، یعنی حمزہ نہ ہو، بے جھٹکا سے مطلب حمزہ نہ ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو۔ اسی طرح واو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو، یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہو۔ اس حالت میں ان کا نام مدہ ہے۔ الف کی ہمیشہ یہی ایک حالت ہوتی ہے، یعنی ساکن بے جھٹکا اور ما قبل مفتوح، یعنی حمزہ نہ ہو اور اس کے اوپر یعنی کوئی حرکت، کوئی جزم کچھ نہ ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو۔ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش بھی حروف مدہ میں داخل ہے۔ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے۔ وجہ کیا ہے کھڑا زبر کھڑی زیر یہ ایک کیوں داخل ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کھڑا زبر الف مدہ کی آواز دیتا ہے، کھڑی زیر یا مدہ کی آواز دیتی ہے اور الٹا پیش واو مدہ کی آواز دیتی ہے۔ تختی نمبر 7 کے اندر نورانی قاعدہ میں قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ فرمایا، انہوں نے بھی یہ بات فرمائی ہے کہ کھڑا زبر الف مدہ کی جگہ، کھڑی زیر یا مدہ کی جگہ، الٹا پیش واو مدہ کی جگہ ہے۔ ایک منٹ میری ذرا تھوڑی کال آ رہی ہے، میں یہاں پر فرماتے ہیں کہ اس لیے یعنی حروف مدہ مختصر سے کہ حروف مدہ کی بات بتا رہی ہے اور یہ ہم نے پہلے پڑھ بھی لیا ہے۔ اچھا، سبب مد یعنی مد کا سبب کتنی چیزیں ہوتی ہیں، یہاں پر انہوں نے سبب مد بیان کی ہے، کیونکہ یہاں پر جو سبب حروف مدہ کے ذریعے سے جو سبب کی دو قسمیں ہوتی ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں۔ کہہ رہے سبب مد تشدید یا بلکہ یعنی سارے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ تشدید یا حمزہ یا سکون، یعنی مد کا سبب، بس یہ مختصر سی بات اگر ذہن میں رہے کہ سبب مد حروف مدہ ہو یا حروف لین، اس کے ساتھ تشدید، حمزہ یا سکون، یہ تین چیزیں ہیں جو مد کا سبب بنتی ہیں۔ شرط مد کیا ہے؟ اچھا، یہ جو وجہ اور سبب شرط مد ہے، یہ حضرت تھانوی یہ عنوان حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس میں نہیں لکھے، یہ وضاحت کے لیے لگائے گئے ہیں عنوان، یہ بالکل جو کہ کیونکہ آپ نیچے دیکھیں فوائد مکیہ ہے نا، تو اس سے اس کو لگایا گیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں، اس طرح بالکل جو کہ تو نہیں ہے۔ تو شرط مد کیا ہے؟ فرماتے ہیں شرط یہ ہے مد کی کہ جہاں مد ہو وہاں حرف مدہ میں سے کوئی بھی حرف آئے ورنہ مد نہیں ہوگا، یعنی جہاں مد ہوگا، ہم جہاں پر بھی دیکھیں اگر حروف مدہ میں سے کوئی حرف آ رہا ہو تو وہاں مد ہوگا، اور اس کے بعد یا تو تشدید آ رہا ہوگا یا سکون آ رہا ہوگا، یا سکون پہلے سے ہوگا جزم کی صورت میں یا سکون وقت کی وجہ سے آ رہا ہوگا۔ اب آگے فرماتے ہیں مد کی مقدار، مد کی کتنی مقدار ہے؟ فرمایا طول اور توسط کی مقدار میں دو قول ہیں۔ مد کی اصل میں تین مقدار ہے، طول، توسط، قصر، توسط اور طول۔ قصر مانے چھوٹا، توسط مانے درمیانہ، طول مانے بڑا۔ تو اس کے اندر دو قول ذکر کیے، فوائد مکیہ جس کا کتاب کا میں ذکر کرتا رہتا ہوں، تو یہ چونکہ ہمیں درسن بھی پڑھائی جاتی ہے مدرسے میں، تو فرماتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ طول 3 الف یعنی بڑا مد، جو سب سے بڑا مد ہوگا طویل مد وہ 3 الف کے برابر، اور توسط درمیانہ مد جو ہوگا وہ 2 الف کے برابر۔ دوسرا قول یہ ہے کہ طول 5 الف اور توسط 3 الف، یعنی مد جو سب سے زیادہ لمبا مد کیا جائے گا وہ 5 الف کے برابر کیا جائے گا، اور درمیانہ جو مد ہوگا وہ 3 الف کے برابر ہوگا۔ اور قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی دوسرے قول کو ہی اختیار کیا ہے، یعنی 5 الفی مد طول کے لیے لیا ہے اور توسط کے لیے 3 الفی مد لیا ہے۔
اور قصر دونوں اقوال کے مطابق ایک الف ہوگا، یعنی سب سے چھوٹا مد دونوں اقوال کے مطابق ایک الف ہوگا۔ جتنے الف مقدار ہو اتنی انگلیوں کو آگے پیچھے بند کر لینے سے اندازہ حاصل ہو جائے، یعنی اس کو یوں سمجھ لیں آسان سے کہ یہ حروف مدہ یا حروف لین کے لیے جو مد ہوتا ہے اس کو بیان کیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں مد عارض وقفی، حروف مدہ کے بعد کوئی حرف ساکن ہو تو وہاں مد ہوگی، یعنی وقف کی وجہ سے سکون ہو، وہ سکون جو آ رہا ہے وہ مد کی وجہ سے آ رہا ہے تو وہاں پر اس کو مد عارض وقفی کہتے ہیں۔ اس کی مقدار 3 الف ہے۔ مد لازم کلمی مخفف، یہ میں نے جب انہوں نے سوال کیا تھا معلمہ نے جب بتایا تھا، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر سکون اصلی ہو اور یہ حرف مد کلمہ قرآنی میں ہو، مثلا آل یعنی جزم ہو تو اس کو مد لازم کلمی مخفف کہتے ہیں۔ مد لازم کلمی متقل حروف مدہ کے بعد والے حرف پر تشدید ہو اور یہ کلمہ قرآنی میں مثلا اسی طرح تو یہ مد لازم کلمی مثقل ہے۔ مد لازم یہ تو ہو گیا مد لازم کلمی۔ مد لازم حرفی مثقل کون سا ہے؟ وہ یہ حروف مقطعات میں سے جو ہوتے ہیں مشدد، جیسے الف لام میم، یہاں پر تشدید آ رہا ہے تو یہ کلمی نہیں ہے بلکہ یہ حرفی مثقل ہے، ٹھیک ہے، حرف کی بنا پر یہاں پر مد آ رہا ہے۔ مد لازم حرفی مخفف، یہ بھی حروف مقطعات، حرف مدہ کے بعد والا حرف مشدد نہ ہو، یہ حروف مقطعات میں مثلا الف لام میم، میم کے آخر میں تشدید نہیں ہے، یعنی میم کے بعد تشدید نہیں ہے، اس لیے الف، اسی طرح الف لام وا، اس میں بھی مد لازم حرفی مخفف ہے کیونکہ اس میں تشدید، یعنی لام پر جو تشدید ہو رہا ہے الف لام میم میں، وہ تو لام پر ہونے والا مد تو مد لازم حرفی متقل ہے، مگر میم پر جو حرف کیوں؟ اس لیے کہ لام کے بعد والے حرف پر تشدید ہے۔ میم پر جو مد ہو رہا ہے وہ مد جو ہے مد لازم، وہ مد جو ہے مد لازم حرفی مخفف ہے کیونکہ میم کے بعد کوئی مشدد حرف نہیں ہے اس لیے۔ اور الف لام را، اس کے اندر بھی لام پر جو مد ہو رہا ہے یہ بھی کہ اس کے بعد والا حرف مشدد نہیں ہے۔ حروف مقطعات فرماتے ہیں اس کی 3 اقسام ہیں، ایک حرفی، یعنی ایک حرف حروف مقطعات اس کا کوئی قاعدہ نہیں، مثلا قاف یا نون۔ 2 حرفی حروف مقطعات ان کا بھی کوئی قاعدہ نہیں، مثلا طہ، 2 حرفی ہے۔ 3 حرفی جو حروف مقطعات فرما رہے ان پر مد ہوگا، اسے مد لازم حرفی کہتے ہیں۔ اس کی مقدار 3 الف ہے مگر کھینچنا 6 الف، یعنی مقدار 3 الف ہے اور کھینچنا 6 الف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک حرکت 2 کے برابر ہوگی، 3 حرف مقطعات میں درمیان والا حرف مدہ ہوگا یہ الف، لہذا یہاں پر مقدار مد 3 الف ہے مگر حروف کو بھی کھینچنا ہوتا ہے، اس وجہ سے یہاں پر 6 الف کے برابر فرماتے کھینچنا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر اتنی زیادہ وہ ذہن لڑانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم وہ جو قاعدے بیان کیے گئے ہیں پہلے وہ آسان بھی ہیں اور وہ زیادہ مناسب ہے۔ اچھا، حمزہ کے قاعدے فرماتے ہیں ایک جگہ کلمے کا دوسرا حمزہ نرم کر کے، یعنی قرآن میں صرف ایک جگہ ایسا ہے کہ کلمے کا، اب یہ حمزہ کو قرآن میں کہاں اور کس طرح پڑھا جاتا ہے، فرمایا ایک جگہ کلمے کا دوسرا حمزہ نرم کر کے پڑھتے ہیں، یعنی 2 حمزہ ہیں ایک ساتھ تو نرم کر کے پڑھتے ہیں، اسے تسہیل کہتے ہیں۔ جیسے یہ لفظ ہے اعجمیوں، اس کو اعجمیوں نہیں پڑھنا، ہم جو امام حفص کی قرات ہے اس کے مطابق بتا رہا ہوں کہ جو ہم پڑھتے ہیں عموماً پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے کہ اس کو اعجمیوں نہیں پڑھنا بلکہ اس کو پڑھنا ہے اعجمیوں۔ پہلا حمزہ تو اپنے مقام سے نکلے گا، دوسرے حمزے کا ہلکا سا جھٹکا سا محسوس ہوگا لیکن حمزہ اپنی جگہ سے نہیں نکلے گا، یعنی نرم کر کے پڑھنا، یعنی اعجمیوں اعجمیوں عربی۔ اس کے علاوہ 6 کلمات الآن، اسی طرح اللہ،
اور اسی طرح ذکرینی. یہ جو 6 حروف ہیں ان کے بارے میں کیونکہ سورہ یونس میں آل آنا 2 جگہ آیا اللہ ایک سورہ یونس میں اور ایک جگہ سورہ نحل میں 4 ہو گئے، اور ذکرینی یہ 2 جگہ سورہ انعام کے اندر، اس طرح 6 ہو گئے. ان میں دوسرے حمزہ کو الف پڑھنے کے بجائے تسہیل سے بغیر مد کے ادا کرنا بھی جائز ہے، یعنی اس کو ذکرینی پڑھتے ہیں اس طرح پڑھنا بھی جائز ہے، اور ذکرینی جس طرح ہم نے اعجمیوں پڑھا ہے اسی طرح ذکرینی، اسی طرح اللہ کو بھی اللہ، اور الآن کو بھی الآن اس طرح کر کے، یعنی تسہیل ان میں بھی جائز ہے. لیکن بہرحال جو ہم پڑھتے ہیں تسہیل جائز ہے، مگر اس کو پڑھنا جو بہتر ہے وہ پہلے حمزہ اور پہلا حمزہ ہو اور اس کو پر مد کر کے اور دوسرے کو الف کر کے پڑھا جائے. باقی تمام قرآن میں ہر جگہ حمزہ کو تحقیق سے، یعنی حمزہ کو حمزہ ہی کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. دوسرا بات ہے سورہ حجرات کے دوسرے رکوع میں اصل میں لکھنے کے اعتبار سے جو نظر آ رہا ہے یہ بئسل اسم الفسوق ہے، تو اس میں الاسم کے لام سے پہلے اور بعد والے 2 عدد حمزہ جو الف کی شکل میں لکھے ہیں یہ نہیں پڑھے جاتے، لہذا بلکہ لام کو زیر دے کر سین سے ملاتے ہیں، اور اس کو ہم بئسل اسم الفسوق لسم پڑھتے ہیں بئس، اور اس کے بعد لسم الفسوق پڑھتے ہیں. اس کو اس طرح پڑھا جاتا ہے. یہ حمزہ کے قواعد. میں سمجھتا ہوں اتنا ہی رکھتے ہیں، وقت کا بیان انشاءاللہ پھر بعد میں پڑھیں گے، بعد میں شروع کر لیں گے. آج اتنا ہی رکھتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.